اردو شاعر اور مشاعروں کے بہت ممتاز ناظم جو ساری دنیا میں مشہور ہیں، اور بہت ممتاز مترجم جنہوں نے ابھی حال ہی میں شریمد بھاگوت گیتا کو اردو میں منتقل کیا ہے اور منظوم ترجمہ کیا ہے، اور گیتا کو اردو میں منتقل کرنے والوں کی جو ایک بہت تابناک فہرست ہے، اس میں ایک بہت روشن اضافہ ہیں انور جلال پوری صاحب. اور اس کے علاوہ ان کی دوسری بہت سی خصوصیات ہیں، وہ ادبی، سماجی اور دوسری تنظیم و ثقافتی تنظیموں سے وابستہ رہے ہیں، انگریزی کے استاد رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بہت اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں. انہوں نے اتر پردیش مدرسہ بورڈ کے چیئرمین تھے وہ، اور کئی اکیڈمیوں میں، اردو اکیڈمی اور دوسری جو ادارے ہیں ان سے بحیثیت رکن کی ان کی وابستگی رہی ہے. نثر میں انہوں نے کافی کام کیا ہے، اور اپنے ہم عصروں کے بارے میں اور جو ہماری زبان کے اور ہماری اردو تہذیب کے جو مشاہیر ہیں ان کے بارے میں ان کے مضامین بہت اہمیت کے حامل رہے ہیں. تو ایک بھرپور شخصیت جس نے ایک طویل سفر اردو شاعری اور اردو تہذیب کے حوالے سے اس سفر سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں. ہم ان کا استقبال کرتے ہیں آج ریختہ کے اسٹوڈیو میں، اور ہم ان سے ان کے ادبی سفر کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے تاکہ ہمارے ناظرین انور جلال پوری صاحب کی شخصیت سے اور ان کے کام سے واقف ہو سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. آپ کا بھی شکریہ فرحت بھائی. تو ہم ذرا سے پیچھے چلتے ہیں، اور جہاں سے اردو زبان اور اردو شاعری سے آپ کی وابستگی ہوئی، تو وہ کیا ماحول تھا اس زمانے میں، اور کیا محرکات تھے جن سے آپ شاعری کی طرف آئے اور آج آپ ایک اہم شخصیت بنے؟ دیکھیے، میری پیدائش 6 جولائی 1947 عیسوی کی ہے. امبیدکر نگر ضلع میں جلال پور ایک قصبہ ہے جو کچھوچھا شریف کے بہت قریب ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکتیں اس علاقے میں پھیلی ہوئی ہیں. میں اس قصبے کا رہنے والا ہوں. میری ابتدائی تعلیم وہاں کے مکتب میں ہوئی، پھر وہاں نریندر دیو انٹر کالج میں ہوئی، پھر شبلی کالج اعظم گڑھ سے میں نے گریجویشن کیا، پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے 1968 میں انگریزی ادب میں ایم اے کیا. پھر میں اپنے اسی کالج میں جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی تھی لیکچرر ہو گیا، اور سن 1910 عیسوی میں ریٹائرڈ ہوا. یہ رہی کہانی. میرے کالج میں ایسا تھا کہ نشستیں ہوتی تھیں، ڈیبیٹ ہوتے تھے، بیت بازی ہوتی تھی. تو بچپن سے پیدائشی طور پر مجھے شوق تھا اس میں شریک ہونے کا. گھر کا ماحول. میرے والد صاحب حافظ قرآن تھے. میرے والد صاحب بڑے روحانی قسم کے آدمی تھے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مذہبی آدمی، روحانی آدمی تھے. کچھوچھا شریف جلال پور سے 17 کلومیٹر ہے. وہاں مخدوم صاحب کے مزار پر وہ ہر دوشنبے کے دن ہر سوموار کو پیدل جاتے تھے، اور وہاں فاتحہ پڑھتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے. ایک بار میں نے ان کو ٹوکا کہ ابا آخر یہ پیدل آپ کیوں جاتے ہیں؟ بہت معمولی کرایہ لگتا ہے، آپ خرچ نہیں کرتے، اور وہاں جا کے دوسروں پر چائے پانی پر کافی خرچ کر دیتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا. کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم کہ بزرگوں کے آستانے پر پیدل آنے میں جو روحانی سکون ہے وہ سواری سے آنے میں نہیں ہے. اس بات کا میرے اوپر بڑا اثر ہوا. میرے والد صاحب مولانا روم کی مثنوی اپنی تنہائی میں گنگنایا کرتے تھے. حفیظ جالندھری کا شاہ نامہ گنگنایا کرتے تھے. وہ مترنم تھے. تو ظاہر ہے خاندان میں یا گھر پر اگر یہ ماحول ہو
تو اس کا اثر کچھ نہ کچھ تو فطری طور پر مرتب ہوگا. وہاں سے میری یہ سب شاعری وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا، اور مجھے جو سب سے بڑا حوصلہ ملا وہ یہ کہ سن 64 کا زمانہ ہے. ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد صاحب میرے کالج میں ایک مشاعرے میں گئے تھے، اور انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ تم کس کلاس میں پڑھتے ہو. میں خدمت میں لگا ہوا تھا، بزم ادب کا صدر تھا. تو انہوں نے کہا کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا سر یہ 12ویں کا امتحان دینے والا ہوں مارچ میں. کہنے لگے کہ پھر کہاں پڑھو گے؟ میں نے کہا کہ گھر والے جہاں کہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھو اگر یونیورسٹی میں پڑھنا ہے تو کہیں بھی جاؤ، لیکن اگر ڈگری کالج میں پڑھنا ہے تو شبلی کالج میں آ جاؤ، میں وہاں ہوں. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا حوصلہ ہوا، اس لیے کہ بچپن سے میں ان کے بارے میں سنتا تھا. تو میں شبلی کالج چلا گیا، پھر وہاں سے علی گڑھ آیا. تو ملک زادہ صاحب کی اس حوصلہ افزائی نے کہ میں شبلی کالج میں گیا، وہاں بھی مجھے علمی اور ادبی ماحول ملا، تقریریں کرنے کا موقع ملا، شاعری کا موقع ملا. پھر میں علی گڑھ گیا، وہاں بھی مجھے کچھ ایسے دوست و ساتھی ملے جو نقی حسین جعفری، اظہر عباس زیدی، ریاض پنجابی، صبیح الدین انصاری، تصدق حسین، یہ سب میرے اپنے ساتھیوں میں رہے. تو ان دوستوں کے درمیان بھی مجھے کافی حوصلہ بڑھا میرا. اور علی گڑھ سے آنے کے بعد چونکہ تقریری مشق ہو چکی تھی، لہذا سن 68 میں جب میں لیکچرر ہو گیا تو میں نے مشاعرے کی نظامت بھی شروع کر دی، اور خدا کا شکر ہے بہت جلدی مجھے قبول کر لیا عوام نے. تو مشاعروں کی نظامت کی میری عمر 45 برس ہو گئی. یہ جونپور اور اعظم گڑھ کا پورا جو علاقہ ہے وہ اس لحاظ سے زبان، اردو زبان اور اس کی تہذیب اور ایک خاص علمی ایک سرگرمی وہاں پر ایک تاریخ ہے پوری اس کی. بے شک. تو وہ اس خطے سے بھی ایک لاشعوری طور پہ بھی آدمی کسب فیض کرتا ہے اس پورے ماحول سے. تو میرے خیال سے وہاں سے شبلی اور عبدالسلام، دیکھیے جونپور تو شیراز ہند کہا ہی جاتا ہے. اعظم گڑھ میں علامہ شبلی کی شخصیت بالکل ہمارے پورے علمی اور ادبی آسمان پر شامیانے کی طرح تنی ہوئی ہے. اتنی بڑی شخصیت. تو ظاہر ہے یہ پورا جو دیار اعظم گڑھ اور فیض آباد، نوابین اودھ کی پہلی راجدھانی فیض آباد اور جونپور اور اعظم گڑھ، یہ دیار ایسا تھا کہ ایسا مجھے محسوس ہوا کہ اس دیار میں فضاؤں میں شعر و ادب کی آکسیجن جو ہے یہ کہیں نہ کہیں سے موجود ہے، اور وہ آکسیجن جو ہے ہر ذہین شخص کو کہیں نہ کہیں سے علمی اور ادبی شعور عطا کر دیتی ہے. اس کا یقیناً مجھے فائدہ پہنچا ہوگا. تو مشاعروں میں آپ کی شرکت کب سے شروع ہوئی؟ مشاعروں میں ظاہر ہے سن 68 میں ایم اے کرنے کے بعد جب میں آیا اور مجھے ملازمت مل گئی تو مطمئن ہو گیا، تو مشاعروں میں جانے لگا. اور ناظم کے طور پر میں پہلے اطراف میں نظامت کرتا رہا، لیکن سن 1976 عیسوی میں ڈاکٹر ملک زادہ صاحب جو میرے استاد محترم ہیں، انہوں نے مجھے ایک مشاعرے میں بلایا لکھنؤ میں، جس کا افتتاح اس وقت کے راشٹرپتی فخر الدین علی احمد صاحب سن 76 میں 6 نومبر سن 76 وہ کر رہے تھے. اور اس میں دیوکانت بروا، چنا ریڈی گورنر اور نارائن دت تیواری چیف منسٹر تھے. 76 تو ایمرجنسی کا زمانہ، جی ایمرجنسی کا زمانہ تھا. تو فخر الدین صاحب کے افتتاحی تقریر کے بعد ملک زادہ صاحب نے مجھے مائک دے دیا. اتنا بڑا بھروسہ مجھ پر کیا، اور ظاہر ہے جس کا احسان میری نسلیں نہیں اتار سکتی کہ میں راتوں رات آل انڈیا اناؤنسر بن گیا اسی مشاعرے سے اس زمانے میں. اور آہستہ آہستہ شہرت
ہندوستان گیر ہوئی، پھر خلیجی ملکوں میں جانا ہوا. تو یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں جیسے مشاعرے سن 1950 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں جو ہوتے تھے، تو اس میں عام طور پر ناظم کی کوئی الگ سے کوئی حیثیت اس طرح کی نہیں ہوتی تھی جس طرح سے آج. کچھ لوگ، کوئی صدر ہوتا تھا مشاعرے کا، وہی اپنا شعراء کے نام پڑھتا تھا، بلاتا تھا ان کو، اور ایک شمع وغیرہ. فرد بھائی، یہ بہت عمدہ بات آپ نے کہی، لیکن یہ بات میرا خیال ہے آزادی سے پہلے کی ہے. اس لیے کہ سن 50 سے تو ڈاکٹر ملک زادہ صاحب خود نظامت کر رہے ہیں. اچھا. معتبر ناظم کے طور پر، اور ان سے بھی 2-1 سال پہلے سے عمر قریشی صاحب ایک تھے، وہ کر رہے تھے. اور ظاہر ہے یہ لوگ، ہاں ملک زادہ صاحب سے تھوڑا سینئر تھے، اور ان کا نام بھی بہت بڑا مشہور تھا، اور بہت افسانوی زبان بولتے تھے. ملک زادہ صاحب کی زبان تو بڑی علمی رہی، ادبی و علمی. عمر صاحب کی زبان بڑی الف لیلوی ماحول وہ کریٹ کرتے تھے، اور بہت ہی پاپولر اس زمانے میں، خصوصاً مشرقی اتر پردیش میں رہے. تو یہ بات کہ پہلے جو شمع رکھی جاتی تھی وہ کم سے کم میرا خیال ہے کہ 80 سال پہلے کی بات ہے. آزادی سے پہلے یا کہیں کہیں کچھ مشاعروں میں اس طرح کا ماحول بھی رہا ہوگا. لیکن یہ کہ میرے خیال سے 50 وغیرہ کے ساتھ 55 یا 60 کی دہائی میں بحیثیت ناظم کی حیثیت مشاعروں میں ایک ناظر ہو گئی. یہی لوگ، مطلب میں نے تو بچپن سے جو ہوش سنبھالا تو انہی کا نام، نسیم قریشی صاحب کا ایک نام میں بچپن میں سنتا تھا، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں رہے، ان کا نام میں سنتا تھا کہ وہ ناظم ہیں. لیکن ناظم کے طور پر جو پڑھے لکھوں میں اعتبار حاصل ہوا وہ ڈاکٹر ملک زادہ صاحب کو حاصل ہوا، اور عوامی مقبولیت جو ہے عمر قریشی کو بھی حاصل رہی. یہ بڑی خاص بات تھی. میں نے ایک سیکنڈ میں نے یہ کیا کہ ملک زادہ صاحب کی جو ادبیت یا ان کا جو ادبی رنگ زبان کا، اور عمر قریشی صاحب کی جو افسانوی زبان ہے، ان دونوں کو کے امتزاج سے میں نے اپنے اپنے لہجے کو ترتیب دینے کی کوشش کی، اور میں اس میں کامیاب رہا. لیکن کہیں نہ کہیں آپ مجھے سنیے دیر تک مشاعرے میں تو آپ کو لگے گا کہ کہیں نہ کہیں سے ملک زادہ صاحب کا عکس ہے، اور کہیں نہ کہیں سے عمر قریشی صاحب کی پرچھائی ہے، یہ دونوں. لیکن مجھے اس بات کا فخر ہے کہ یہی 2 معتبر نام ناظم کے طور پر رہے، اور انہی 2 کا عکس اور پرچھائی جو ہے وہ میری شخصیت پر. ویسے آپ کو ناظم کے طور پہ جو آپ یہ خاص لہجہ آپ کے یہاں ہوتا ہے، تو مجھے اکثر یہ لگتا ہے کہ یہ نثر میں ایک طرح کا ترنم پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ اچھا، اس سے وہ ایک پورے مشاعرے کو ایک ڈور میں باندھ دیتا ہے، منسلک کر دیتا ہے ایک سلسلے میں. فرد بھائی، کوئی بات تو ایسی ہوتی ہے کہ مجھے یہاں سے امریکہ تک لوگ بلاتے ہیں اور نذرانہ دیتے ہیں، اور میرے ہاتھ میں وہ مائک دے دیا جاتا ہے جس مائک پر وہ مشاعرہ چلانا ہوتا ہے، جس پر لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. ہندوستان کے اور بیرون ملک کے بڑے اہم و معتبر شعراء کا تعارف میرے سپرد کر دیا جاتا ہے. تو کوئی بات تو ہے کہ مجھ پر اتنا بھروسہ لوگ کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہے یہ خدا کی طرف سے ہے. آواز کی کشش یا زبان اور لہجے کا حسن یا موقع پر شعر کوٹ کرنا، خوبصورت جملے بول دینا. مجھے تو بیٹھے بیٹھے بہت سے جملے میں وہیں پر تراشتا رہتا ہوں اور وہ بول دیتا ہوں. سنجی بھی، اور وہ فوری طور پہ رد عمل. ہاں، یہ ساری چیزیں مجھے اکثر خود یہ محسوس ہوتا ہے کہ کیا اس مشاعرے کو جس کی ساری تعریفیں ہو رہی ہیں، کیا واقعی میں نے ہی کنڈکٹ کیا تھا جب دن نکل آتا. ویسے مطلب آپ جس طرح سے
محفل کو ترتیب دیتے ہیں، اپنے شاعروں کے بارے میں تعارفی جو باتیں کرتے ہیں آپ، یا عمومی جو ادب اور شاعری کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو اس میں کہیں کہیں کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں آپ کو کچھ غلط بیانی سے کام لینا پڑے کبھی؟ دیکھیے، مشاعروں کے بارے میں تو ملک زادہ صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں اور بہت لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نظامت وہی سب سے اچھی کر سکتا ہے جو بہت سلیقے سے جھوٹ بولنا جانتا ہو۔ تو اب جھوٹ یا مبالغہ یا مشاعرے کو کامیاب بنانے کے لیے ناظم کا شعور و سلیقہ، جو بھی نام دے دیجیے، لیکن مشاعرے کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ اسے چاہے آپ مبالغہ کہیے، چاہے جھوٹ کہیے، چاہے ہمارا ہنر کہیے، جو بھی آپ کہہ دیجیے، ہم سب کچھ ماننے کو تیار ہیں، مگر مشاعرہ کامیاب ہو، اس لیے کہ مشاعرہ سننے والے 10,000 سے لے کر 50,000 لوگ ہوتے ہیں۔ اگر 50,000 لوگ ہماری گفتگو سے مطمئن ہو رہے ہیں اور مشاعرہ کامیاب ہو رہا ہے، اور جو لوگ کئی لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں، تو میرا خیال ہے میں اسے نیک کام سمجھ رہا ہوں۔ انور صاحب، ایک مشاعرے کی جو اصطلاح ہے ہمارے یہاں، تو ہماری ادبی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 19ویں صدی، 18ویں 19ویں صدی، اور اس کے بعد یہ جو کلاسیکل پورا ہمارا دور ہے، اور 20ویں صدی کے نصف تک ایک وہ سلسلہ چلا جس میں یہ کہتے تھے کہ مشاعرہ قائم کرنا، کہ کسی شخص کے یہاں، کسی اہم شہر میں جو عمائدین میں سے کچھ لوگ ہوتے تھے، وہ اپنے یہاں ایک مشاعرہ قائم کرتے تھے۔ وہ ایک روایت ہوتی تھی کہ اس سے مخصوص تاریخ کو شعراء، جو اہم شعراء ہیں اس زمانے کے، وہ جمع ہوتے تھے اور اپنا کلام سناتے تھے۔ تو اس وقت تک ایک ربط تھا سامعین میں اور شعراء کے درمیان، تو مشاعرہ ایک ذریعہ ہوتا تھا جو نمائندہ ترین شعراء ہیں ان کا کلام عوام تک پہنچانے کا، کہ دیوان تو چھپتے تھے لیکن براہ راست ربط جو ہے سننے والوں سے، دھیرے دھیرے یہ چیز، مثلاً ایک زمانے میں جیسے جگر صاحب تھے اور یہ سارے جو متاخرین جو شعراء تھے، مشہور واحدی اور سارے لوگ، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے جتنے بھی نمائندہ اور معتبر شعراء تھے وہ سب مشاعرے میں شریک ہوتے تھے۔ کچھ دنوں پہلے، 20-25 سال یا 15 سال پہلے، ایک چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ ہماری شاعری جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، کہ اس میں کچھ شعراء ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ادبی شعراء ہیں، کچھ ایسے شعراء ہیں جو جنہیں ہم اگر کوئی اصطلاح دیں تو عوامی شعراء، یا جو براہ راست عوام تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں شاعروں کے ذریعے۔ تو یہ تقسیم کیا حقیقی تقسیم ہے یا کسی صرف نظر آتی ہے؟ آپ نے تو مشاعروں کا جو آپ کا تجربہ ہے اس کی بنیاد پہ اس سلسلے میں دیکھیے، ایسا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں جو کام ہو رہا ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، اس میں تقسیم جو ہے لازمی ہوا کرتی۔ سیاست ہو اس میں بھی تقسیم ہو جایا کرتی ہے، کاروبار ہو اس میں بھی تقسیم ہو جایا کرتی ہے، ادب ہو اس میں بھی تقسیم ہو جایا کرتی ہے۔ ظاہر ہے ہر لکھنے پڑھنے والا شخص یا ہر وہ شخص جسے ناقد کہا جاتا ہے وہ گوپی چند نارنگ اور شمس الرحمن فاروقی نہیں بن سکتا، مگر وہ ناقد ہے۔ اسی طرح سے یعنی ہمارے شاعروں میں بھی یہ ہے کہ کیٹیگری تو تب بنائی جائے گی جب کچھ سوچا جائے گا، کچھ لکھا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ کتابوں میں چھپتے ہیں، رسالوں میں چھپتے ہیں، ہمیں یہ تجزیہ کرنا پڑے گا کہ وہ کتابوں اور رسالوں میں چھپتے ہیں، مشاعروں میں نہیں آتے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ان کی صلاحیت کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ مشاعروں میں آنے کے لیے جن خوبیوں کی ضرورت ہے وہ خوبیاں ان میں اتنی نہیں ہیں جتنی ان لوگوں میں ہے جو مشاعروں میں اپنی اہمیت تسلیم کرا رہے ہیں۔ مگر
وہ رسالوں میں چھپتے ہیں، کتابیں ان کی آتی ہیں، اس سے ان کی اہمیت میں کمی نہیں ہو سکتی، ان کی اہمیت کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ادب سننے کی بھی چیز ہے اور پڑھنے کی بھی چیز ہے، اور سننے والے بھی ہمیشہ موجود رہیں گے اور پڑھنے والے بھی ہمیشہ موجود رہیں گے، اور ان دونوں طرح سے ہمارا ادب جو ہے وہ اس کی ترسیل ہوتی رہے گی، عوام و خواص تک ادب اس طرح جاتا رہے گا۔ لہذا دونوں لوگ جو مشاعروں کے ذریعے اپنی بات عوام تک پہنچا رہے ہیں یا جو کتابوں اور رسالوں کے ذریعے پہنچا رہے ہیں، دونوں کا احترام ہمیں کرنا پڑے گا اور دونوں کا لحاظ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہماری زبان اس وقت بڑے نازک دور سے گزر رہی ہے، اس میں اگر ہم ان باتوں میں الجھ گئے تو زبان کو فائدہ کم پہنچا پائیں گے۔ ہاں، اس میں ایک تو آپ نے بہت اچھی بات کہی، ایک اور پہلو اس کا یہ نظر آتا ہے کہ عام ہمارا پورا دور میڈیا کا دور ہے، اس میں اب تو مشاعرے جس طرح سے ٹیلی کاسٹ ہو رہے ہیں ای ٹی وی اردو پہ اور ای ڈی اردو پہ اور دوسرے چینلز پہ، اس کے علاوہ یوٹیوب ہے جو پوری دنیا میں لوگوں تک پہنچا رہا ہے شاعری کو، تو اس میں ہر طرح کی شاعری پہنچ رہی ہے، تو کتابیں پڑھنے والے شاعری پڑھنے والے لوگوں کی تعداد تو دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ جی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاعری یا زبان اب ایک طرح سے اسپوکن لینگویج زیادہ بنتی جا رہی ہے، مکتوبہ لفظ کے مقابلے میں ملفوظہ لفظ جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس میں بعض جو عوامی پرسیپشنس ہیں، جس طرح سے لوگ شعر سنتے ہیں، شاعروں کو سنتے ہیں اور جس طرح سے ان کو داد ملتی ہے، تو جیسے ہم کہتے ہیں ڈیسیبل لیول کی آواز کی جو سطح ہے وہ متعین کرتی ہے کہ شاعر کیسا ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے سامنے کی کسی مشاعرے میں جو زیادہ داد جس کو ملتی ہے تو اس داد کی آواز کی اونچائی سے، بلندی سے مرتبہ طے ہوتا ہے کہ اس میں عام طور پہ لوگ تو اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ شعر کا تجزیہ کر سکیں یا اس کی گہرائی میں جا سکیں، تو وہ آواز کے ذریعے، میڈیا والے بھی یہی کرتے ہیں، تو عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بعض لوگ جو مشاعرے میں زیادہ داد حاصل کرتے ہیں وہ زیادہ بڑے شاعر ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو کتابوں میں کے ذریعے اپنا اظہار کرتے ہیں یا خاموشی سے اپنے طور پہ شعر کہتے ہیں اور اپنے آپ کو چھپوا دیتے ہیں یا چند لوگوں میں نشستوں میں اپنا اظہار کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز کہاں تک ہم درست سمجھیں اس بات؟ دیکھیے، زیادہ داد پانا اچھے یا بڑے شاعر ہونے کا ثبوت بالکل نہیں ہے۔ زیادہ داد پانے کے لیے بہت سے کرتب کرنے پڑتے ہیں، ڈرامے کرنے پڑتے ہیں، ناٹک کا انداز اختیار کرنا پڑتا ہے، الگ سے ترنم میں بھی کھینچ تان کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، زیادہ داد اور کم داد اس پر بھی منحصر ہوتی ہے کہ کس ذہنی سطح کے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر اسی ذہنی سطح کے لوگوں کی تعداد کی اکثریت ہے جو گانے بجانے کو، اداکاری کو، ناٹک کو، کرتب کو، ترنم کے اتار چڑھاؤ کو، کھینچ تان کو، اگر اس ذہنی سطح کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو انہیں پسند کرتے ہیں تو وہ بہت شور مچا کے داد دیتے ہیں، اور اس وقت جو بلند ذہنی سطح کے لوگ ہیں وہ خاموشی سے صرف ٹکٹکی مات کے دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ اناؤنسر جو وہ ہے وہ بھی دیکھتا رہتا ہے، اور اناؤنسر کو مجبور ہو کر کے عوام کی ہاں میں ہاں اس لیے ملانی پڑتی ہے کہ اناؤنسر کو مشاعرہ کامیاب کرنا ہے۔ ہاں، ادھر کچھ دنوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ایک زمانے میں یہ تھا کہ شہروں میں بعض کمیونل مشاعرے کے ہوتے تھے، اور وہ جو لوگ اہم لوگ ہیں یا مالدار لوگ ہیں ان سے چندہ کر کے یا ان لوگوں سے مشاعرہ کرتے تھے وہ، تو یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن اب بعض ادارے ہیں، بعض نئی تنظیمیں سامنے آ رہی ہیں جو اپنے طور پہ مخصوص قسم کے مشاعرے جن میں مطلب 1000 2000 یا 1500
سامعین ہوں جی، ان میں بڑی تعداد ایک ایسے لوگوں کی ہے جو غیر مسلم ہیں اور ان کی محفلوں میں غیر مسلم سامعین کی تعداد زیادہ رہتی ہے جی. تو یہ جو عوامی مشاعرے ہوتے ہیں بڑی، جس میں 10,000 یا 5,000 سامعین کی تعداد ہے اور اس میں کچھ مخصوص ثقافتی یا مذہبی پس منظر کے لوگ ہیں، تو ان دونوں محفلوں میں میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کی جو محفل ہوتی ہے اس میں شعر کے لیے اور شعراء کے لیے احترام کا جذبہ اور قبولیت کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اردو تو خیر ہماری جاگیر ہے اور ہم جیسے چاہیں اس کے لیے رویہ اختیار کریں. آپ کا کیا تجربہ ہے اس سلسلے میں؟ آپ کی بات کا فرحت بھائی جواب دینے سے بہتر یہ ہے کہ میں 100% تائید کروں گا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے غیر مسلم ہندوستان میں جو ہے وہ بالکل عبادت کی طرح شاعری سنتے ہیں. جی جی. اور ہمارے جو اردو والے تیسری ذہنی سطح کا جو شخص ہے وہ حماقت کے طور پر شاعری سنتا ہے، تفریح کے طور پر، مزہ لینے کے طور پر وہ شاعری سنتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے اور ہماری یہ ذمہ داری ہم سب کی یہ بنتی ہے جو باشعور لوگ ہیں کہ ہم مشاعروں کے ذریعے ایسی شاعری پیش کریں جو دلوں کو جیت سکے. ہم مشترکہ سماج میں زندہ ہیں. ہم وہ شخص جو ہماری زبان کے الفابیٹ سے واقف نہیں ہے، وہ شخص اگر ہماری شاعری کو پسند کرتا ہے تو ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو کہیں سے اس کے دل کو چوٹ پہنچائے. ہمیں زندگی کی گفتگو کرنی چاہیے. اس لیے زندگی کے مسائل سے وہ بھی دو چار ہیں، ہم بھی دو چار ہیں. تو ہم اگر شاعری اور شاعری کو زندگی کا حصہ بنا دیں گے تو میرا خیال ہے کہ سنجیدہ اردوداں طبقہ اور سنجیدہ غیر اردو طبقہ دونوں ہمیں بھی احترام دے گا اور ہماری زبان سے بھی پیار کرنے لگے گا. آپ نے خلیجی ملکوں میں آپ کو بھی جانا ہوا ہے، مجھے جانا ہوا ہے. آپ دیکھیں وہاں سلیکٹڈ ایک منتخب سامعین ہوتے ہیں اور میں نے تو ابھی پچھلے دنوں دوحہ قطر میں آپ کو دیکھا اور آپ نے میرا خیال ہے 6-7 غزلیں سنائیں اور آپ کے اشعار کو مطلب اس طرح سے سنا گیا کہ جیسے لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ کہیں آسمان سے کوئی آواز آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اے گریڈ کی ذہنی سطح کے لوگ موجود تھے. ہو سکتا ہے آپ اس مشاعرے میں وہی غزلیں پڑھتے جہاں 10,000 لوگ بیٹھے ہیں تو دوسری غزل کے بعد آپ خود بیٹھ جاتے. اس لیے کہ مسئلہ ذہنی سطح کا ہے. بالکل صحیح آپ فرمایا آپ نے. تو یہ ایک ہم نے سمجھنے کی کوشش کی مشاعروں کی صورتحال، اس کی نوعیت اور جس کی. اب آپ کی جو ایک اور حیثیت ہے ایک ترجمے کے لحاظ سے جو آپ نے کام کیا ہے اور جس کا نقطۂ عروج میرے خیال سے اس وقت آپ کی کتاب ہے جو اردو شاعری میں گیتا. جی جی. اس کے پہلے بھی آپ ایک تو میں نے قرآن کے 30ویں پارے کا ترجمہ کیا اور میں نے گیتانجلی کا بھی کیا ہے. تو گیتانجلی کا ترجمہ کرنے کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ کافی پہلے، اس وقت اب تو نہیں. گیتانجلی گیتا کا تو بہت پہلے سے خیال آیا. جی. میں نے تو آج سے 30 برس پہلے اردو شاعری میں گیتا کے منظوم ترجمے اور ان کا ایک تنقیدی جائزہ، اس پر میں نے اپنی PhD کا رجسٹریشن کروایا تھا. لیکن جب میں کام کرنا میں نے شروع کیا تو مجھے یہ لگا کہ یہ تو بہت ہی لمبا کام ہے، بڑی محنت کا کام ہے اور مشاعروں کی زندگی نے مجھے وہ موقع فراہم نہیں کیا. مگر گیتا سے میری ایک ذاتی دلچسپی تھی اس لیے کہ وہ مذہبی سے زیادہ انسانی نفسیات کی کتاب ہے. وہ انسانیت کے لیے ایک دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے. تو میری دلچسپی تھی اس سے. میں ریسرچ تو نہیں کر پایا اور اسی غلط فہمی میں
کہ میں گیتا پر ریسرچ کر رہا ہوں. بہت سے لوگوں نے مجھے ڈاکٹر کہنا شروع کر دیا. یہ ان کی غلط فہمی یا ادھوری معلومات تھی. مجھے اس کا شوق بھی نہیں ہے. میرے اوپر تو جموں یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے اور اودھ یونیورسٹی میں بھی پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. تو چونکہ کمپریٹیو اسٹڈی سے میری دلچسپی تھی تو میں نے پھر شروع کیا. یہ 5-6 سال پہلے 7 سال پہلے گیتا کو شاعری بنانا. بیچ میں 2 سال کے لیے اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کا چیئرمین ہو گیا. مجھے منسٹر کا درجہ مل گیا تو میرا کام رک گیا. پھر پچھلے 2 سال سے میں خالی ہوا تو میں نے کہا جو میں خالی بیٹھا ہوں تو کوئی ایسا کام کر ڈالوں کہ جو تو گیتا کے تو ہمارے یہاں کافی میرے خیال سے 20-25 ترجمے اردو میں ہوئے ہیں اور اس میں کئی 2-3 حقی صاحب کا ترجمہ ہے اور اثر صاحب کا ترجمہ ہے. تو یہ ترجمے آپ نے دیکھے ہوں گے. تو یہ آپ کیا الگ سے کرنے کی کیا نہیں میں آپ کو بتاؤں. میں جب ریسرچ کا سوچا میں نے پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ پچھلے 150 برسوں میں شاعری میں 24 ترجمے اور نثر و شاعری ملا کے کل 85 ترجمے ہوئے ہیں یہ سب. لیکن جو مجھے یہ آخری ترجمہ جو بڑا مشہور ہے خواجہ دل محمد کا وہ میں نے پڑھا تو وہ مجھے کچھ فارسی زدہ لگا. تو میں نے یہ سوچا کہ آسان زبان میں اس کو اتنی آسان زبان میں کر دیا جائے جسے ترنم سے پڑھا جا سکے. اور میرے ذہن میں ایک بات یہ رہی کہ جیسے رام چرتر مانس جو ہے 24-30 گھنٹے تک پڑھا جاتا ہے اسی طرح سے یہ بنے. تو 1761 اشعار ہیں 701 شلوک کے. اسے اگر میوزک پر کوئی اچھا سنگر گا دے تو میرا خیال ہے کہ یہ 24 گھنٹے کی ایک سی ڈی یا ڈی وی ڈی ایسی بن جائے گی. تو ویسے یہ ایک اہم بات ہے کہ جیسے رامائن رام چرت مانس پڑھنے کی ایک خاص دھن ہے جی رگھوکل ریت سدا چلے آئی پران جائے پر بچن جائے. اسی طرح سے شاہ نامہ ہے جی ان کا بھی ایک خاص ترنم ہے جی. تو ترنم خاص اگر ہو جاتا ہے تو اس سے ایک خاص دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. تو میرے خیال سے یہ ذہن میں آپ کے کہیں رہا ہو کہ ضرور تھا یہ. جی جی. تو وہ اصل میں نے میری گفتگو چل رہی انوپ جلوٹا سے اس کو گانے کے لیے. ویسے ہمارے دوست منظر بھوپالی نے ایک ترنم بنایا ہے وہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے. اور میری کتاب کی جب بھی یہ رسم اجرا ہوگی تو میں منظر صاحب سے ضرور کچھ اشعار اس کے پڑھواؤں گا. 2-1 شعر آپ پڑھیے. 2-1 شعر نہیں میں آپ کو ہم بعد میں کریں گے. پہلے ذرا سے اس میں انٹرویو کے لیے ہمارے 2 شعر دیکھیے میں معلوم ہو جائے میں بتا رہا ہوں. یہ ہے گیتا کا پہلا شلوک یہ ہے کہ اندھے دھرتراشٹر نے سنجے سے پوچھا کہ بتاؤ یدھ چھیتر اور دھرم چھیتر میں میرے اور پانڈو کے بیٹوں کا کیا حال ہے یا وہاں کیا ہو رہا ہے. یہی انہوں نے پوچھا ہے. میں نے اسے پھیلایا جب تو یوں بنا کہ دھرتراشٹر آنکھوں سے محروم تھے مگر یہ نہ سمجھو کہ معصوم تھے. انہیں بھی تھی خواہش کی دنیا ہے کیا اندھیرا ہے کیا اور اجالا ہے کیا. وہ ایک شخص سنجے پڑا جس کا نام وہی ان سے آخر ہوا ہم کلام. اسے رب نے ایسی نظر بخش دی کہ بن دیکھے ہر ایک شے دیکھ لی. دھرتراشٹر راجا بھی تھے باپ بھی سمجھتے تھے وہ پن بھی پاپ بھی. محبت سے بیٹوں کی سرشار تھے عجب طرح کے وہ بھی کردار تھے. انہیں تھی یہ خواہش کی سب جان لیں سبھی لڑنے والوں کو پہچان لیں. کہانی تو سنجے سناتا رہا ہے میدان میں کیا بتاتا رہا. وہ میدان جو تھا جنگ ہی کے لیے وہیں سے جلے دھرم کے بھی دیے. وہ میدان جو تھا جنگ ہی کے لیے وہیں سے جلے دھرم کے بھی دیے. یہ
پہلے شلوک کا یہ ہوا، تو کوئی شلوک 2 شعر میں ہے، کوئی 3 میں ہے، کوئی 1 ہی میں ہو گیا ہے، اس طرح سے 701 شلوک جو ہیں بہر یکساں ہے، 1761 اشعار کی یہ بہر یکساں ہے۔ اور ہمیں لگا، دیکھیے میرے پاس ترنم تو ہے نہیں، لیکن تنہائی میں ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی ترنم ہے، تو مجھے یہ ترنم بہت اچھا لگا، لیکن اب میں ظاہر ترنم سے پڑھ نہیں پاتا، لیکن میں نے کئی لوگوں سے اسے پڑھوانے کی کوشش کی، مگر سب سے اچھا منظر بھوپالی نے پڑھا۔ اچھا ہاں، لیکن اب ظاہر منظر میوزک پہ تو پڑھائیں گے نہیں، میوزک پہ تو کوئی سنگر، تو میری انوپ جلوٹا سے بات ہو رہی ہے، شاید میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو انور صاحب، آپ شاعری کے آپ کے 4 مجموعے شائع ہوئے ہیں اب تک، اور بھی آنے والے ہیں، دیوناگری میں بھی آپ نے اپنے مجموعے شائع کیے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پڑھنے والے اردو میں شاعری کے اردو رسم الخط میں اور دیوناگری میں کوئی فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جو کتاب کا جو ریسیپشن ہے وہ ہندی دیوناگری پڑھنے والوں میں زیادہ ہے، یا اردو میں کتابیں کتنی آپ کی؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ مشترکہ ہماری زبان کی بھی بدقسمتی، ہم سب کی بدقسمتی ہے، اس بدقسمتی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں مشاعروں کا ناظم ہوں، 5-6 گھنٹے نظامت کرنی ہوتی ہے، 9 ساڑھے 9 10 بجے مشاعرہ شروع، 4 بجے ختم ہوتا ہے۔ اگر 1 درجن پرچے آتے ہیں فرمائش کے، تو 10 پرچے دیوناگری میں لکھے رہتے ہیں، اور فرمائش ہوتی ہے ان غزلوں کی جن غزلوں کو خالص اردو کی غزلیں کہا جاتا ہے، مگر پرچے دیوناگری میں لکھے رہتے ہیں۔ اور اگر 2 پرچے 3 پرچے اردو میں لکھے ہوئے ملتے ہیں، تو اس کی اسپیلنگ جو ہے وہ پڑھ کے جو ہے بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ تو لگتا ہے کہ ہم اردو والے جو ہیں وہ چونکہ دونوں رسم الخط جانتے ہیں، اس لیے ہندی رسم الخط کو وہ جلدی سے اپنا لیتے ہیں، اور اردو رسم الخط کو شاید اس لیے انہیں دیر لگتی ہے اپنانے میں کہ انہیں یہ خوف رہتا ہے کہ اسپیلنگ غلط ہو جائے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اردو کے شعراء جو ہے وہ دیوناگری میں اپنی کتابیں چھپوانا پسند کرتے ہیں، یا دیوناگری میں چھاپنے والے جو پریس ہیں وہ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اردو کی کتابوں کو دیوناگری میں چھاپتے ہیں، بڑے پیمانے پہ اس کی مارکیٹ کافی بڑی۔ شاعری کو کتنا وقت دیتے ہیں آپ کے ہاں جو مصروفیات ہیں، اس لیے کہ رات بھر آپ کا جاگنا مشاعروں میں، اور اس لیے کہ شاعری بھی آپ کی مقبول ہے اور پسند کی جاتی ہے۔ اس میں یہ تو فرد بھائی آپ وہ سوال پوچھ رہے ہیں جس کا جواب آپ کے پاس جو ہے وہی میرے پاس ہے، کہ جب کیفیت کبھی طاری ہو جاتی ہے، وہ چاہے ٹرین میں لیٹے ہوئے طاری ہو جائے یا اکیلے بیٹھے ہوئے یا کمرے میں سوتے ہوئے، کیفیت جب طاری ہو جاتی ہے تو 2-4 شعر ہو جاتے ہیں، پھر معلوم ہوا کہ صاحب 2 ہی 3 ہوئے ہیں، اسے مکمل غزل کہنی ہے تو اس پہ لگ جاتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو کیفیت کا معاملہ ہے، یہ وقت دینے نہ دینے کا معاملہ نہیں۔ تو بات آپ کا جو زندگی ہے اس میں شاعری اور شعراء سے آپ کے تو بہت رابطے رہے ہیں، تقریباً پچھلے 45 سال تو میری نظامت کی مدت ہے صاحب۔ تو بعض لوگوں میں مثلاً فراق ورق پوری اور اس طرح کے لوگ جن کے یہاں ایک عجیب و غریب شخصیتیں تھیں، تو کچھ میں 10 دسمبر
सन 1977 ईस्वी को मैंने एक सेमिनार इलाहाबाद में کنڈکٹ کیا تھا جس میں فراق صاحب پیرالائز تھے, کرسیوں پر لا کر کے بٹھائے گئے تھے, اور میں نے اس وقت ظاہر ہے سن 77 میں میری عمر 30 برس سے زیادہ کیا رہی ہوگی, اور اس میں شمس الرحمن فاروقی صاحب, خواجہ احمد فاروقی, وہاب اشرفی, یہ جیسے لوگ جو تھے وہ فراق کو سننے کے لیے اور فراق پر کچھ بولنے کے لیے آئے تھے. مجھے اس کی نظامت کا شرف حاصل ہوا تھا. ڈی این آریہ ایک ساتھ تھے, آپ شاید نام سنا ہو, انہوں نے بلوایا تھا. تو فراق کو اس دن میں نے قریب 1.5 گھنٹے تقریر کرتے ہوئے سنا, تو مجھے لگا کہ جیسے یہ وہ شخص ہے کہ جس کے ذہن پر ایک الگ سے کوئی پردہ مطلب قدرتی طور پر فٹ ہے, اور 5-6 ہزار سال کی تاریخ, ادبی اور علمی تاریخ جو ہے وہ لمحوں میں اس پردے پر آتی جا رہی ہے. اس لیے کہ وہ گفتگو کرتے کرتے مطلب وہ اپنشدوں پر بات کر رہے ہیں, اور پھر آ کر کے حافظ شیرازی اور رومی کی بات کر رہے ہیں, پھر رام چرت مانس کی بات کر رہے ہیں, پھر بائبل یا قرآن کی بات کر رہے ہیں, پھر غالب کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل. اس طرح سے ارسطاٹل, ارسطو, افلاطون کی بات کر رہے ہیں, اور شیکسپیئر کی بات کر رہے ہیں. تو مجھے یہ لگا کہ جیسے یہ پورا عالمی ادب جو ہے اس شخص کے ذہن میں بالکل ذہن کے پردے پر جیسے لکھا ہوا ہے, اور اس کی آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں. تو اس دن مجھے معلوم ہوا کہ فراق صاحب کو اگر بہت بڑا جینیس مانا جاتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے. تو وہ مجھے ایک شرف حاصل ہوا ہے فراق صاحب کو. اور ویسے میرے نظامت میں تو بہت بار مجروح صاحب, جعفری صاحب, کیفی صاحب, اس طرح کی جو بڑی شخصیتیں رہی, سب کو مجھے شرف حاصل ہوا ہے کہ میرے جان ایلیا ایک بڑے بانکے شخص تھے. جی. تو ان کا کوئی تجربہ آپ ان کے ساتھ آپ کا؟ میری دبئی اور کیا نام ہے, مسقط اور ہندوستان اور پاکستان, چاروں جگہ جان ایلیا سے میری بہت اچھی ملاقاتیں رہیں. اور انہوں نے اپنی کتاب جو مجھے دی اس پر یہ لکھ کے دیا کہ میرے بہت ہی پیارے, پسندیدہ اور معتبر شاعر و ناظم عزیزی انور جلال پوری کے لیے وہ کتاب میرے پاس. ان کے یہاں جو ایک بےقلی کی کیفیت ہوتی تھی اور ایک خاص طرح کا چڑچڑاپن, اس کا کوئی تجربہ آپ کو ہوا؟ دیکھیے اصل میں جان ایلیا صاحب سے مشاعروں سے ہٹ کر کے ہماری جو ملاقاتیں چند بڑے لوگوں کے ڈرائنگ روم میں پرائیویٹ طور پر رہی ہیں, وہ تجربہ بہت دلچسپ ہے, اور اسے بیان کرنا نہیں چاہیے, کبھی لکھ دیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ لگتا تھا کہ یہ ہزاروں لاکھوں میں الگ ایک شخصیت ہے, اور جس کی ہر حرکت اور جنبش لب اور آنکھوں کی جو حرکت ہے اور ان کے سارے احساسات ہیں وہ بالکل جیسے قدرتی طور پر الگ ڈھنگ سے وہ بنائے ہوئے ایک انسان تھے. مجھے یہ لگتا ہے جیسے آپ یوٹیوب پہ ان کی کلپنگس ہیں بعض دبئی کے مشاعروں کی, تو اس میں ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ کچھ خاص قسم کی ایک دیوانگی ہے, لیکن وہ دیوانگی جو ہے اس میں کچھ شوئی کوشش بھی ہے. ایک خاص طرح سے حرکات اور خاص طرح کی باتیں, مطلب وہ شراب پینا ساتھ میں اور سگریٹ پینا اور اس کو ڈانٹنا یا اس کو بلانا. تو وہ یہ لگتا تھا کہ سامعین جو ہیں وہ ایک خاص قسم کا کردار چاہتے ہیں جس سے وہ لطف اندوز ہو سکیں, اور وہ شاعر بھی یہ جانتا ہے کہ لوگ اب اس کی اس طرح کی جو ادائیں ہیں ان سے محظوظ ہو رہے ہیں,
تو وہ اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھالنے کی بھی کوشش کر رہا ہے. بہت اچھی بات کہی فرحت بھائی. ایک جان نیلیا اور ایک کیب بھوپالی جی، ان دونوں لوگوں نے کچھ ادائیں، انداز، طریقے اور ایسے چھوڑے ہیں کہ اس میں یہ نہیں فیصلہ ہو پا رہا تھا کہ کہاں تک یہ فطری ہیں اور کہاں سے یہ مصنوعی ہو رہے ہیں. جی جی، یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے. اور ان دونوں کو کہیں نہ کہیں سے نقل کرنے کی ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے چند شعراء ہیں جو اس نقل کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی. عمر صاحب، آج ہم جس زمانے میں ہیں اس میں انٹرنیٹ نے ایک بہت بڑی تبدیلی ہماری تہذیبی زندگی میں، علمی زندگی میں، عوامی زندگی میں اس کی بنیاد ڈالی ہے. تو اب سارا علم آن لائن ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو اب مطلب شاعری ہے اس کو کتاب میں کی صورت میں پڑھنے کی بجائے وہ اپنے ویب سائٹ پر یا آن لائن پڑھنے میں ان کو زیادہ سہولت محسوس ہو رہی ہے. تو یہ جو تبدیلی ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے جس طرح سے یہ ریختہ.org نام کی ویب سائٹ شروع کی گئی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اسے. تو اب اس وقت ساری دنیا میں مثلا امریکہ میں، خلیجی ممالک میں، پاکستان میں تقریباً 150 ملک ہیں جس میں ریختہ دیکھا جا رہا ہے. خاص طور پہ ان ملکوں میں جہاں اردو والے موجود ہیں اور ان کو کتابوں تک رسائی ان کی نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ ویب سائٹ واحد ذریعہ ہوتا ہے شاعری. اور اب تو شاعری کے علاوہ اس میں نثر کی کتابیں، فکشن بھی آ گیا ہے اور ناول بھی آ گئے ہیں، سفر نامے بھی آ گئے ہیں. تو ایک جو ہمارا ای کتاب کا جو گوشہ ہے اس میں ہماری کوشش ہے کہ وہ اس وقت جتنا سرمایہ اردو کا ہمارے بر صغیر میں یا دوسرے ملکوں میں موجود ہے وہ اس کو ہم آن لائن کر دیں. تو آپ اس کی کیا اہمیت آپ کی نظر میں کہ وہی کوئی اہم کام ہے یہ جسے جاری رکھا جانا چاہیے؟ یہ فرحت بھائی بے انتہا اہم کام ہے، بڑا تاریخی کام ہے، بڑی جرأت و بڑے حوصلے کا کام ہے. کسی زمانے میں عربی اور فارسی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا گیا تھا، انگریزی کا اردو میں ترجمہ کیا گیا تھا. ہمیں یہ چاہیے کہ جدید تحقیق جو کچھ ہمیں دے رہی ہے، سائنس کا جتنا ڈیولپمنٹ ہے، اردو کو اس سارے ڈیولپمنٹ سے جوڑ دینا چاہیے. ہمیں اردو کو انٹرنیشنل طور پر روشناس کرانا چاہیے اور اس کے لیے انٹرنیٹ جو ہے یہ بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے. اور خاص طریقے سے یہ ریختہ.com جو آپ کا ہے، میں اس کے مالک صاحب انجو سراف صاحب، ہاں انجو سراف صاحب، ان کا چہرہ جو ہے وہی دیکھ کر کے مجھے لگتا ہے کہ جیسے ایک خاص قسم کا نور ان کے چہرے پر ہے. اور یہ نور صدیوں کی اردو سے محبت کی جو تہذیب ہے، اس محبت کا نور ان کے چہرے پر ہے. اور یہ جتنا بڑا کام کر رہے ہیں سراف صاحب، میرا خیال ہے کہ اردو بولنے والوں کی اگلی پیڑھیاں ان کی قرضدار رہیں گی اور ان کا احسان فراموش نہیں کر پائیں گی. یہ بہت بڑا کام ہے. اردو کو اس سے جڑنا بہت ضروری ہے. اس طرح سے اردو عالمی پس منظر پر چھا جائے گی. اب ریختہ میں یہ کوشش یہ بھی جاری ہے کہ ذاتی جو ذخیرے ہیں کتابوں کے جن لوگوں کے پاس، تو اب وہ ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں گھروں میں، صندوقوں میں بند رکھے ہوئے ہیں یا شیلفوں میں بند رکھے ہوئے ہیں، جو دیمکوں کے کانی والا بن جائیں گے ایک دن. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ مختلف ذرائع سے ایسے لوگوں تک پہنچا جائے اور ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنی کتابیں محفوظ کر دیں آن لائن ہمارے ریختہ پر. تو ہمیں امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں ہمارا تعاون فرمائیں گے اور جہاں جہاں بھی آپ کی نظر میں کتابیں
پرانی کتابیں یا اہم کتابیں موجود ہوں، تو یہ پیغام مطلب آپ بھی ریختہ کے پیغامبر کی حیثیت سے ہم یہ کریں کہ جہاں کتابیں اہم اردو کی موجود ہوں وہ لوگ آمادہ ہوں. ابھی مجھے ایک 8 مہینے پہلے ایک 1.5 عشقیہ ایک فلم بن گئی تھی، اس میں تھوڑا سا میرا بھی رول ہے مادھوری دیکشت اور نصیر الدین شاہ کے ساتھ. تو اس کی شوٹنگ چل رہی تھی راجہ محمود آباد کے محل میں. تو اس محل میں ایک بار مجھے اوپر 3rd فلور کا حصہ جو ہے اس پر جانے کا موقع ملا. تو ایک دروازہ تھا، وہ دروازہ کا شیشہ بیچ کا ٹوٹا ہوا تھا. تو اس سے میں نے جب جھانک کے دیکھا تو پورا مطلب اس کا بیوڑا ایک حال ہے جس میں اس طرح سے الماریاں سب ہیں اور کتابیں اتنی زیادہ ہیں کہ میرا خیال ہے 5-7 ہزار کی تعداد میں کتابیں ہوں گی، پرشین کی، اردو کی، اور بڑی پرانی کتابیں، قلمی نسخے. مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہ اتنی قیمتی کتابیں ہیں کہ کئی بار اس کی قیمت جو ہے لگائی جا چکی ہے، مگر راجہ صاحب نے اسے نہیں بیچا. اور مجھے دیکھ کر کے یہ لگا کہ یہ تو کسی لمحے کسی دن بھی مطلب دیمک کا نوالا بن جائے گی. تو وہ ایک جگہ ایسی ہے، لیکن اب وہ اتنے بڑے لوگوں کی جگہ ہے کہ وہ آپ اپنے ذریعے سے وہ پتہ لگائیے کہ وہاں سے کیسے وہ کتابیں مل سکتی ہیں جسے آپ آن لائن کر سکیں یا نیٹ پر ڈال سکیں. اور اس کے علاوہ مجھے اور جو جہاں سے معلومات ہوگی میں انشاءاللہ ضرور اس میں آپ کو بتاؤں گا. تو اب کیا آپ کے ذہن میں کیا کچھ کام خاص ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ اب ترجمہ آپ نے گیتا کا کر لیا. میں نے قرآن کے 30ویں پارے کا کر دیا، گیتا کا کر دیا، گیتانجلی کا کر دیا، عمر خیام کا کر دیا. فی الحال اب میرے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے، اور یہ ہے کہ ان کتابوں کو میں اردو رسم الخط اور دیوناگری میں جتنی دور تک پھیلا سکوں. اور مجھے اب اپنی سوانح لکھنے کا ایک شوق ہے. ہاں وہ اچھا کام ہوگا. ہاں وہ دلچسپ ہوگی، اس لیے کہ مشاعروں کی زندگی کے بڑے تجربات ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑے تجربات ہیں. بہت سے لوگ جو بہت اچھے نظر آتے ہیں ان کی بہت سی کمزوریوں کے واقعات ہیں، اور بہت سے لوگ جو خراب دکھائی پڑتے ہیں ان کی بہت سی خوبیوں کے واقعات ہیں. تو اس لیے وہ سوانح بڑی دلچسپ ہوگی. لیکن کوئی کام اگر آپ مجھے بتا دیجئے کہ یہ کام ترجمے کے طور پر کر ڈالو تو میں انشاءاللہ اسے کروں گا. چلیے پھر یہ اس سلسلے میں گفتگو جاری رہے گی آپ سے. بہت بہت شکریہ آج آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارے سامعین کو اپنے تجربات میں شریک کیا. اور یار زندہ صحبت باقی. فرد بھائی آپ کا بہت شکریہ اس لیے کہ اتنے تاریخی چینل پر آپ نے مجھے بلایا. ریختہ چینل جو اس کے جو مالک ہیں انہیں جتنی مبارکباد دی جائے، اردو والوں کی نسلوں کو ان کا احسان مند رہنا چاہیے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا.